الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ارسل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وحلما وحكمة قل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم زندگی کے ہر معاملے میں انسان کو جہاں وسائل کے اوپر ہوش و حواس کے ساتھ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، محنت کرنا، کام کرنا، ہاتھ پاؤں چلانا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد معاملہ دنیاوی ہو تب بھی، معاملہ دینی ہو تب بھی، اپنی محنت کا صلہ اور اس کا نتیجہ اور اس پہ اعتماد کرتے ہوئے، اعتقاد کرتے ہوئے، عقیدہ بناتے ہوئے، یقین کرتے ہوئے، توکل علی اللہ کا نظریہ اپناتے ہوئے سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نتائج اللہ کی ذات پہ ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے کہ اللہ تعالی ہماری یہ محنت ضائع نہیں کرے گا۔ فائدہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، کسی کا نقصان کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ جس کا فائدہ ہوتا ہے اس میں بھی انسان کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے، اور جس کا نقصان ہوتا ہے اس میں بھی انسان کا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کی تاکید ہے کہ ہم اپنے معاملات کو
بلکہ وہ کام کریں جس سے اللہ تعالی ہمارے لیے فائدے کا اور بہتری کا، انعام کا حقدار ٹھہرائیں اور اعلان فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہر معاملے میں توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، یہ ایک مسلمان مومن کی ذمہ داری ہے۔ خصوصاً دنیاوی معاملات میں تو ہر وقت ہمیں اسی بات پہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے تمام معاملات کو سنوارنے والا ہے، وہی ہماری بگڑی بنانے والا ہے، وہی ہمارے بیماروں کو صحت دینے والا ہے، وہی ہمارے فوت شدگان کو بخشنے والا ہے، وہی ہماری غربت کو دور کرنے والا ہے، وہی ہماری بد امنی کو خوشحالی میں بدلنے والا ہے۔ کوشش کرنا انسان کا کام ہے، انعامات عطا کرنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اسی بات کا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا۔ سورۃ الانفال 9واں پارہ شروع میں ہی فرما دیا کہ مومنوں کی نشانی یہ ہوتی ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے، کیا ہمارے اندر یہ نشانیاں پائی جا رہی ہیں؟ اگر تو نشانی موجود ہے پھر 100 نہیں 1000 درجے مبارکباد کے مستحق ہیں، اور انہی نشانیوں پہ انہیں موت آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہی کامیاب فرمایا ہے، آخرت کے انعامات کا حقدار ٹھہرایا ہے اسی مقام پہ۔ اور اگر ہمارے اندر نشانیاں نہیں، کوئی بھی نہیں، یا کچھ ہیں کچھ نہیں، تو پھر اپنا انالیسز کریں کہ ہم کو اس معاملے میں وہ نشانیاں اپنانے کی ضرورت ہے جن کی وجہ سے ابھی تک اللہ رب العزت کی انوارات، برکات اور رحمتیں، فضل و کرم ہم پہ اس طرح نازل نہیں ہو رہا جس طرح اللہ کے انبیاء پہ نازل ہوا اور نبیوں کے صحابہ پہ نازل ہوا۔ انہوں نے یہ نشانیاں اپنائی تھیں۔ عمر کے بڑھنے اور کم ہونے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کسی کی عمر کتنی ہے، کسی کی عمر کتنی ہے، یہ زیادہ سوچنے والی بات نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کتنی گزر گئی ہے، کیا اتنی اور ہم گزار سکتے ہیں، یا جتنی گزر گئی ہے اس میں کتنے سال ہم نے اللہ رسول کی فرما برداری میں گزارے ہیں اور کتنے سال اللہ رسول کی نافرمانی میں گزارے ہیں، یہ بات سوچنے والی ہے۔ اور اگر تو بیلنس برابر ہے تو پھر تو چانس ہوں گے کو بخشش کے، کو رہتی نمبر مل جائیں گے۔ اور اگر ہماری عمر کے بغاوت و سرکشی اور نافرمانی والے سال زیادہ نکل آئے تو ابھی ترازو تل جائے گا، سجے پاسے والے کون ہیں، کھبے پاسے والے کون ہیں۔ آخرت معاملے میں زندگی بھر میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ظاہری اسباب پہ کتنا یقین ہے اور اللہ رب العزت کی طاقت و قوت و قدرت اور اس پہ توکل اور بھروسے پہ کتنا یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بیان فرمائی، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ ایمان والے اللہ
رسول کو، آخرت کو ماننے والے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، ان کے دل کانپنے لگ جاتے۔ اتنی بڑی ذات، ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دے سکیں؟ اس عدالت کو یاد کر کے جو مالک یوم الدین نے لگانی ہے، بندہ کانپ اٹھتا ہے۔ یہی ایمان ہے۔ یہ تو ہر وقت ایمان ہونا چاہیے اور ہر وقت یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اگر ہر وقت نہیں تو کم از کم نماز کے وقت ہونی چاہیے، اور بندے کو یہ احساس ہو کہ میں آج اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا میں کھڑا ہوں، ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن مجھے اس طرح کھڑا کر لیا جائے گا۔ اس وقت تو میں اللہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس وقت تسبیحات پڑھنے کا موقع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ میرے اعمال کا گن گن کے، ناپ ناپ کے، تول تول کے حساب لیں گے۔ وہ منظر سوچ بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا ہے، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب آیات بینات قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، وہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ان کا ایمان اتنا بڑھ جاتا ہے، ہوتے زمین پہ ہیں اور ان کی پرواز عرش معلیٰ تک جا رہی ہوتی، یعنی عقائد میں، نظریات میں، سوچ میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یا باری تعالیٰ جو قصور ہو گئے وہ معاف کر دے، جو نیک اعمال کیے ہیں وہ قبول فرما کے ہماری بخشش فرما۔ یہی نظریہ ہوتا ہے۔ باقی رہ گیا دنیا داری کا معاملہ۔ دنیا تو ایک نقطے کے برابر ہے، پوری کائنات کے مقابلے میں ایک نقطے کے برابر ہے۔ اب تو یہ سائنسدانوں نے اور مسئلہ حل کر دیا، جیسے ہی اوپر جاتے جائیں زمین چھوٹی ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ زمین ایک بالکل فٹ بال گیند کی طرح رہ جاتی ہے، اور اوپر جاتے جائیں تو سورج اتنا سا لگتا ہے، زمین ایک نقطہ بن جاتی ہے، اور اوپر جائیں تو زمین غائب ہی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اور کئی زمینیں اور کئی سیارے ستارے کائنات میں بکھرے پڑے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا تھا، اللہ رب العزت کی نگاہ میں دنیا اور ما فیہا جو کچھ اس میں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہے۔ کائنات کے مقابلے میں واقعی مچھر کا پر ہے، اس سے بھی حقیر، اس سے بھی کم تر وزن ہے۔ ہم اس کے لیے اتنی سٹرگل کریں، بھاگ دوڑ کریں، جو پورا مچھر بھی نہیں، مچھر کا بھی پر ہے، اس سے بھی کم ہے، اور جو ساری دولت ہے، سارا خزانہ ہے، سارے انعامات ہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس کے لیے تیاری کوئی نہیں۔ فرمایا دنیا کے معاملے میں ان کے اپنے نظریات، عقائد کیا ہوتے ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ کام
کام چھوٹا ہو یا بڑا، کام دنیا کا ہو یا دین کا، کام گھر کا ہو یا باہر کا، سفر ہو حضر ہو، خوشی ہو غمی ہو، تنگی ہو خوشحالی ہو، انفرادی کام ہو قومی کام ہو، اجتماعی مسئلہ ہو، ہر معاملے میں وہ توکل اور بھروسہ اپنے رب پہ کرتے۔ بھروسہ کیا ہے، اعتماد کیا ہے، توکل کیا ہے؟ ہمیں تو اس کی ڈیفینیشن بھی نہیں آتی، واضح طور پہ تعریف نہیں کرنی آتی کہ ہم اس کی تعریف کیسے کر سکیں کہ توکل ہے کیا۔ اللہ کی ذات پہ توکل ہو جائے، بھروسہ ہو جائے، ہر کام کا اخیر اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے اس کی تعریف فرمائی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی بھی تعریف، قرآن کی صحیح تشریح آقا سے بڑھ کے کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہو سکتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ یہ ترمذی ابو داؤد میں روایت ہے، مشکات میں بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ذات پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں گے جیسے اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ پرندوں کو اللہ کیسے دیتے ہیں؟ ان کی تو کوئی مارکیٹ بھی نہیں، کوئی پلادہ بھی نہیں، کوئی دکان بھی نہیں، کاروبار بھی نہیں، کوئی محنت مزدوری بھی نہیں، کوئی ملازمت بھی نہیں، وہ ڈیلی بیس پہ کہیں کام پہ بھی نہیں جاتے۔ فرمایا تغدو خماسا وتروح بطانا، جب گھونسلے سے نکلتے ہیں خالی پیٹ ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں پیٹ بھی بھرے ہوتے ہیں، بچوں کا راشن لے کے بھی آتے ہیں۔ توکل کا معنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سمجھایا کہ پرندوں کو دیکھو کہ وہ گھر سے نکلتے ہیں، رزق تلاش کرتے ہیں، پھر اللہ انہیں رزق دے دیتے ہیں۔ تو توکل کا معنی گھر بیٹھ کے رزق کا انتظار کرنا نہیں، توکل کا معنی ایک جگہ جنگل میں بیٹھ گئی اپنی ساری دینی دنیاوی ضرورتیں پوری کرنا نہیں، توکل کا معنی ہے کوشش کرو اور پھر پوری محنت، سٹرگل، جان توڑ کوشش کرو، پھر نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو۔ ایک صحابی نے توکل کا مفہوم کچھ اس انداز سے سمجھا کہ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے بھروسے پہ اپنی اونٹنی کو باہر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، تم نے قرآن کو سنا، محمد سے ہی سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن صحیح نہیں سمجھا ہے۔ توکل کا مفہوم اس صحابی نے اپنے انداز سے سمجھا۔ اگر ہم قرآن کو اپنے انداز سے سمجھیں گے تو راستے سے ہٹ جائیں گے۔ قرآن پاک کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح آمنہ کے لال نے سمجھایا ہے، حدیثوں میں آیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ پہ توکل نہیں ہے، اعقلھا ثم توکل، پہلے اس کا گھٹنا باندھ، اس کی ٹانگ باندھ، اسے کسی قلعے سے رسی سے باندھ، پھر اللہ پہ توکل کر۔ اپنی سواری کو اپنے طور پہ پورا محفوظ کرو اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ اب اس میں مزید اضافہ فرمایا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی سواری کا گھٹنا بھی باندھا ہوتا ہے، رسی بھی باندھی ہوتی ہے، لیکن جو مجرم بندہ، کریمنل بندہ چوری کرنے آتا ہے وہ رسی بھی کھول لیتا ہے، گھٹنا بھی کھول لیتا ہے، سواری لے جاتا ہے، اب اس کا کیا کیا جائے؟
تو اس کا بھی حل بتایا، فرمایا اس وقت بھی توکل اللہ پہ ہے۔ یہ تو وہاں پہ ہے جہاں سارے مسلمان ہوں، سارے ایماندار ہوں، سارے ایماندار مسلمان ہوں۔ کئی بے ایمان مسلمان تو ہوتے ہیں نا، ایماندار مسلمان ہوں، سچ بولنے والے مسلمان ہوں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنے والے مسلمان ہوں، دغا فراڈ کرنے والے مسلمان نہ ہوں، تو وہاں پہ تم اپنی سواری کو باندھ دو اور پھر اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اس کو چھوڑ دو کہ یہ خود کہیں نہیں جائے گی، جا نہیں سکتی۔ اور جہاں پہ خطرہ ہو انسانوں کا کہ یہ حملہ کر دیں گے، نقصان کر دیں گے، وہاں کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا بھی حل ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ تم اپنے ساز و سامان کو، اپنی سواری کو، اپنے خزانے کو، اپنے گھر بار کاروبار کو اپنے طور پہ لاک کر کے، بند کر کے، تالا لگا کے، ہر طرح سے سیو کر کے واپس آ گئے، لیکن خطرہ پھر بھی ہے کہ چور آ جائیں گے، ڈاکو آ جائیں گے، مجرم آ جائیں گے، دشمن آ جائیں گے۔ ان سب کی عداوتوں اور حملوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھ کے تم آ جاؤ، تمہارے سامان کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتے نازل فرما دیں گے۔ توکل یہ ہے، اللہ کو یاد رکھو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھی تنہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتا ہے اللہ اسے کافی، شافی، وافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بگاڑتے نہیں، سنوار دیتے ہیں، اس کے ہاتھوں سے صحیح کام ہوتے ہیں، اس کے پاؤں صحیح جگہ چل کے جاتے ہیں، اس کی زبان صحیح بولتی ہے، اس کی آنکھیں صحیح دیکھتی ہیں، اس کے آزاد دماغ سارے صحیح کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حفاظت میں آ چکا ہے۔ یہ طریقہ بھی بتایا، فرمایا گھر سے نکلنے لگو نا تو تم اللہ پہ توکل کرو، گھر والوں کو بھی اللہ پہ توکل پہ اللہ کی سپرد کر دو۔ استودعکم اللہ، اللہ کے حوالے، اللہ دی سپردی، اب آپ کا اللہ وارث ہے۔ خود گھر سے نکلنے لگو، دعا پڑھو، بسم اللہ، بار بار اللہ ہی اللہ بس، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اذل، ان اذل او اذل، ان اظلم او اظلم، ان اجہل او یجہل علی۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے تم نکلو، اللہ کی طرف سے فرشتے آ جاتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں ہدیتا و کفیتا و وکیتا و تنحا عنک الشیطان، اللہ نے تجھے سیدھا رستہ بھی دکھا دیا، اپنی پناہ میں بھی لے لیا، اور شیطان کے حملوں سے بچا بھی لیا۔ اللہ پہ توکل کرو نا، ساری دعا نہیں آتی تو اتنا تو ہر بندہ، بچہ، بوڑھا بھی یاد کر سکتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، پڑھو ہاں سارے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ کے نام پہ نکل رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ ہے۔ اور آگے عام لفظ ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرح کی طاقت، پاور، قوت، سپریم پاور، ہیڈ پاور
اور ورلڈ فورس، آل ورلڈ فورس ساری کی ساری اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو چلا رہا ہے نا، اس طرح ایک ایک انسان کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح چلا رہا ہے۔ اس کے لیے ایک بندے کو چلانا ساری کائنات کو چلانا ایک برابر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب ہم نے اللہ کی رحمت کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ الفاظ ادا کرنے ہوں گے، وہ اعمال کرنے ہوں گے جس سے اللہ کی رحمت بھی حاصل ہو جائے، اللہ کا فضل بھی حاصل ہو جائے، اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ بھی ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم توکل کی تشریح فرما رہے ہیں۔ توکل ہوتا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا عالم رویا میں، خواب میں، کشف و الہام کے ذریعے مجھے وہ منظر دکھائے گئے کہ جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ کسی نبی کے ساتھ اس کے 10 صحابی ہیں، کسی کے ساتھ 20 ہیں، کسی کے ساتھ 50، 100، 500، 1000 ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو انبیاء ان کے ساتھ صرف 2 صحابی ہیں۔ اتنی محنت کی ہے، مسلمان ہی کو نہیں ہوا۔ کوئی ایسے نبی دیکھے جن کے ساتھ ایک ہی صحابی ہے، اللہ اللہ۔ اور کچھ ایسے انبیاء جو اکیلے ہی ہیں، ان کا کسی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، اللہ۔ تو اب اس میں انبیاء نے تو اپنی محنت کی، انہوں نے اپنا حق ادا کیا، ان کو تو اللہ نے درجے بلند کر دیے، ان کو جو مقام عطا فرمانا تو وہ دے دیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ اس قوم کے بے ایمان لوگوں کا جنہوں نے اپنے انبیاء کو تنہا چھوڑ دیا۔ ہمارا نبی تو بلند درجات میں ہیں اور قومیں غرق ہوئی، ڈوبی پئی ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی۔ میں نے سوچا شاید یہ میری امت ہے، کیونکہ مجھے اس سے پہلے امت کے کثیر ہونے کی بشارتیں سنائی جا رہی تھیں۔ تو فرمایا گیا نہیں، یہ آپ کی امت نہیں، یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت ہے، یہ اتنی تعداد میں آیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی بھی امت بہت کثیر تعداد میں ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی کثیر تعداد میں ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتی وہ بھی کثیر تعداد میں ہوں گے، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی امتیں بھی بڑی کثیر تعداد میں، وہ جو نیک لوگ ان کی بات کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا یہ منظر غائب ہو گیا، اور ایک اور منظر آیا کہ آسمان کے سارے کنارے بھرے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے لگا کہ کوئی حصہ خالی نہیں، ہر جگہ لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ کہا گیا پیارے محمد محبوب پیغمبر یہ آپ کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو سارے ہی نیک ہیں، سارے ہی کامیاب ہیں، اور جو کافر ہیں وہ تو دکھائی نہیں گئے، وہ جو جہنمی ہیں وہ تو دکھائے نہیں گئے۔ فرمایا ان نیک لوگوں میں سے بھی 70,000 ایسے افراد ہیں جن کو ہم بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام یہ حدیث بیان کی اور گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ اسی طرح مجلس میں بیٹھے رہے، آپس میں بات کرنے لگے، شاید یہ وہ لوگ ہیں 70,000 جنہوں نے ہجرت کی ہے، کیونکہ وہ مہاجر تھے، انہوں نے کہا جی ہم ان میں شامل ہوتے ہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں، جنہوں نے مدد کی ہے انصار مدینہ ہیں، وہ انصار تھے، انہوں نے کہا جی ہم ان میں شامل ہوتے ہیں۔ اسلام پہ پیدا ہوئے اور زندگی بھر شرک کفر نہیں کیا، اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کی، اسی حالت میں فوت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اپنے اپنے کومنٹس بیان کر رہے ہیں، اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی اس انداز سے نہیں سمجھ سکے جیسے پیغمبر سمجھانا چاہتے تھے، آیت کو بھی صحابہ اس انداز سے بعض نہیں سمجھ سکے جس انداز سے آپ سمجھانا چاہتے تھے۔
تو آپ نے بعد میں وضاحت فرمائی، اب بھی وضاحت فرمائی، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا نا وہ مسجد کے بالکل متصل دیوار کے ساتھ ہی تھا، صرف پردہ لٹک رہا ہوتا، آوازیں جا رہی تھیں۔ جو اس وقت گنبد خضرا بنا ہوا ہے، روضہ پاک بنا ہوا، وہیں تو آپ تشریف فرما تھے۔ تو آپ مسجد میں تشریف لائے اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 70,000 کون سے لوگ ہیں۔ سب سناٹا تارے، سب صحابہ خاموشی سے بیٹھ۔ اب ہم سنیں گے وہ 70,000 خوش نصیب ہیں کون، جن کا نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، جن کے پاس ڈائریکٹ اللہ نے جنت کے ٹکٹ دے دیے ہیں، وہ قبروں سے اٹھیں گے سیدھے جنت میں۔ اللہ اکبر۔ وہاں تو اگر ایک سوال پہ بھی اللہ نے کسی کو روک لیا نا، ہو سکتا ہے اس کا سوال کا جواب دیتے ہی اسے 10,000 سال بیت جائیں، اتنی دن ہوتے کھڑے رہنا۔ چلو بھائی، اللہ کہ بھائی انتظار کرو، تیری باری نہیں آئی ہے۔ جاتے ہو نا عدالتوں میں، کچہریوں میں، یہ دنیا میں یہ حال ہے، اور وہ رب کی عدالت ہے۔ ایک معاملے میں بھی اللہ نے کسی کو روک لیا نا، بھائی ٹھہر جا، تیرا کرنے ہیں فیصلہ یا تیرا کچھ کرنے ہیں، بس پھر رک گیا۔ کسی نبی، ولی، پیر، پیغمبر، 5 تن پاک، حسن پاک، 12 امام، 14,100,000، کسی کی جرت نہیں ہے اس کو ہٹا کے کسی دوسری جگہ کھڑا کر سکیں۔ اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اللہ جس کو پکڑے اس کو چھڑا کوئی نہیں سکتا، اور اللہ جس کو بخش دے نے فرمایا توکل کی تعریف میں بتاتا ہوں، لا یتطیرون لا یرون لا یسرکون وعلی ربہم یتوکلون، وہ شرکیہ دم کرتے بھی نہیں، کرواتے بھی نہیں۔ یہ غریب دھاگا باندھا ہوا ہے، کس نام پہ باندھا ہے؟ بابے پیر شاہ کے نام پہ۔ فائدہ کیا ہے جی؟ بخار نہیں چڑھتا، یا جن ہسپتال چ سارے نو ایک ایک دھاگے دے نال جناب انہوں نے کوئی نہ کوئی سنگل بھی بن دیو، سارے ہسپتال بند۔ ایسے ہی شفائیں اگر ٹگے ٹنڈ ہو جائیں، عقیدہ صحیح کرو مسلمانوں، اگر اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین اور توکل نہیں تو پھر سمجھ لو یہ تمہارے عبادات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چھوٹا سا تویز باندھ لیتے ہیں، بڑا یقین ہے تویز گلوں لاتھ گیا تو پتہ نہیں ہو رہے کون ہی لاتھ جانی ہے۔ استغفر اللہ، اتنا یقین تویز پہ ہے، کاغذ کے ٹکڑے پہ تمہارا یقین ہے، اللہ رب العزت کی طاقت پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات پہ توکل کرو، بھروسہ کرو، عقیدہ توحید میں آ جاؤ، کیونکہ توحید سے بڑا خزانہ کوئی نہیں، دولت کو نہیں، نعمت کو نہیں، اور شرک سے بڑی بلا کوئی نہیں ہے۔ یہ شرکیہ کام ہے، فلانے کے نام پہ جناب دھاگے باندھے، فلانے کے نام پہ انگوٹھیاں پہنی ہیں، فلانے کے نام پہ کڑے باندھے ہیں، فلانے کے نام پہ تویز باندھے ہیں۔ توبہ کرو اس کام سے۔ توکل کس کا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دھاگے باندھے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کتنے تویز بنائے تھے۔ آپ کو تویز آتے نہیں تھے؟ صحابہ کرام کو کتنے تویز کر کے دیتے تھے؟ صرف الفاظ پڑھ کے دم کرنا یہ جائز ہے، اور وہ بھی وہ دم جس میں اللہ کا نام ہو، اللہ سے مدد مانگی گئی ہو۔ فرمایا جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں
وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے، نہ اپنے آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، نہ کسی بندے کو منحوس سمجھتے ہیں، نہ کسی جانور کو، کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کیڑا منحوس بندہ ٹکر گیا سویرے سویرے، استغفر اللہ، یہ غلط بات ہے۔ ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ نیک ہو، تم سے زیادہ اچھا ہو، اللہ کی نگاہ میں تم سے زیادہ متبرک ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، ایک بادشاہ وہ بڑا انصاف پسند، حاسد ہوتے ہیں نا، ایک وزیر دوسرے وزیر کا حسد کرتا تھا، تو ایک وہ ہر روز دربار میں آ کے نا اعلان کرتا تھا، سب دا بھلا بھائی، سب دی خیر، جڑا چنگا کرے گا انہوں چنگا ملے گا، برا کرے گا برا ملے گا، نہیں تے کر کے ویکھ لے، یہ وہ الفاظ دہرایا کرتا تھا۔ اب دوسرا ایک ایسا ہی الرجی ہو جاتی ہے بندے کو، بادشاہ کی نگاہ میں یہ الفاظ بڑے پسند تھے، بادشاہ انتظار میں رہتا کدوں یہ بندہ آوے اور آ کے یہ الفاظ کہے اور بیٹھ جائے۔ وہ جی سارا پروٹوکول تے انہوں ہے، ساڑھی تے جناب قدر ہی کوئی نہیں۔ اس نے بادشاہ کے کان میں یہ بات پڑھی کہ یہ تو تجھ سے نفرت کرتا ہے، منحوس بندہ ہے، آزما کے دیکھ لے، جس دن تم نے صبح اٹھے اس کا پہلے چہرہ دیکھنا ہے نا، اس دن سارا دن تمہیں روٹی نصیب نہیں ہونی۔ اس نے ایک سازش بنا لی، پلاننگ بنا لی۔ اگلے دن اس کو بھی، اس وزیر کو بھی کہہ کے نا سویرے سویرے بادشاہ کے ساتھ ملا دیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا اور باقی سارا دن اسی سازش نے بادشاہ کو ایسے کاموں میں الجھائے رکھا کہ روٹی کھانے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ شام کو بادشاہ نے اعلان کر دیا، اس کو قتل کر دو، منحوس بندہ ہے۔ یہ شکل ویکھ کے مینوں روٹی بھی نصیب نہیں ہوئی۔ اب وہ بندہ بڑا ہنسا، جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتے ہیں، موقع پہ اللہ مدد کرتے ہیں۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، صبح اٹھ کے سب تو پہلو تساں مینوں ویکھیا تے میں تانوں ویکھیا، مینوں ویکھ کے تو تانوں روٹی نصیب نہیں ہوئی، روٹی تو جاندے رہے، تانوں ویکھ کے تو میں دنیا تو ہی جا رہا، دسو منحوس کون ہے؟ بادشاہ نے کہا بھائی عقل ٹکانے آ گئی، سمجھ آ گئی ہے، منحوس کوئی بھی، اب بلی لنگ گئی ہے جی، بلا لنگ گیا جی، کتا لنگ گیا جی، آج گھوڑا لنگ گیا جی، آج جناب فلاں تے کان آ کے بہ گیا جی، کبوتر آ کے بہ گیا جی، اینج ہو جا گیا، اینج ہو جا گیا، من کرت باتیں بنائی ہوئی ہیں۔ فرمایا ان سے باہر نکل جاؤ، یہ جانور نہ کسی کا سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات پہ توکل اور اعتماد رکھو، یقین رکھو، نیک لوگوں سے رابطہ رکھو، نیک لوگوں سے تعلق رکھو، اللہ تمہارے بگڑے کام بھی سنوار دیں گے۔ فرمایا اللہ کی ذات پہ توکل کرو، اور طریقہ اللہ نے خود بیان فرمایا اسی سورۃ الانفال میں، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا وہ نماز کے پابند ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہیں، اللہ نے جو انہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، ہلکا سا خرچ کرنے سے بھی اللہ بے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ تم انسانوں پہ خرچ کرو، مخلوق پہ خرچ کرو، خالق تمہارے اوپر اپنے فضل و کرم کی بارشیں عطا فرما دیں گے۔ ہر روز ڈیلی بیس پہ صدقہ کرو، نہیں تو ہفتے بعد صدقہ کرو، اور اس صدقات کے فوائد دیکھو۔ توکل بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرو۔ مہنگائی کا مسئلہ اپنی جگہ، بد امنی کا مسئلہ اپنی جگہ، دہشت گردی کا مسئلہ اپنی جگہ، افراتفری کا مسئلہ اپنی جگہ، ملک میں اب اتنی بے شمار قسم کی ہر طرح سے لوگوں کی ٹینشنیں، بیماریاں بنی ہوئی ہیں، ان سب کا حل یہ ہے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو، ذکر کرتے جاؤ، ذکر کرتے آؤ، گھر میں آؤ دعا پڑھو، اللہ تعالیٰ گھر کے حالات بھی سنوار دیں گے، کاروبار کے حالات بھی سنوار دیں گے۔ ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھو۔ فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا،
اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ چلتے پھرتے دنیا میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ اعتماد یقین رکھتے ہیں، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، کوشش محنت آپ کرتے ہیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں ہے، اللہ جنت میں درجے بلند کرتے جا رہے ہیں، مغفرت بھی ہے، بخشش بھی ہے، ورزق کریم۔ مسئلہ ہی آ کے پیسے کا، روٹی کا، رزق کا توکل تم کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جہاں ہماری نگاہ ہوتی ہے وہاں سے گاہک نہیں آتا، اللہ کوئی اور بھیج دیتا ہے۔ جہاں سے ہمارا خیال ہوتا ہے پارٹی آئے گی بڑی، وہاں سے نہیں، اللہ کوئی اور بھیج دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اپنے عقائد کو صحیح کرنے کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنی ہی ذات پہ توکل اور بھروسہ عطا فرمائے، اور زندگی بھر کے لیے جسمانی طور پہ، مالی طور پہ کسی کا محتاج